نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آداب زندگی میں ہمارا آداب المعاشرت کا آج 23واں سبق ہے۔ آج کا سبق صفحہ نمبر 89 سے صفحہ نمبر 93 تک ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ ادب نمبر 86، جس سے تم خود اپنی کوئی حاجت دنیاوی یا دینی پیش کرو اور وہ اس کے متعلق تم سے کسی بات کی تحقیق کرے تو اس کو گول جواب مت دو، اس سے تلبیس نہ کرو جس سے اس کو غلط فہمی یا الجھن و پریشانی ہو۔ خام خواہ بار بار پوچھنے میں اس کا وقت ضائع ہو، کیونکہ وہ تمہاری غرض کے لیے پوچھ رہا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ پھر اگر اس کا صاف جواب دینا منظور نہ تھا تو اپنی حاجت پیش نہ کی ہوتی، خود ہی اس کو اس مضمون کی طرف متوجہ کیا اور پھر اس کو دک کرتے ہو۔ ادب نمبر 87، گفتگو میں متکلم جس دلیل پر رو دیا، جس دعوے کے خلاف ثابت کر چکا ہو، تم کو ان مقدمات پر کلام کرنا تو مذائقہ نہیں، مگر بعینہ ہی اسی دعویٰ یا دلیل کا اعادہ کرنا اپنے مخاطب کو ایذا پہنچانا ہے، اس کا بہت خیال رکھو۔ ادب نمبر 88، تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ کام کرنے والے آدمی کے پاس بلا ضرورت بیکار آدمی کا بیٹھنا اس کے قلب کو مشغول و مشوش کرتا ہے، خاص کر جب اس کے پاس بیٹھ کر اس کو تکتا بھی رہے، اس کا بہت لحاظ رکھنا چاہیے۔ ادب نمبر 89، بالا خانہ کے بعض پرنالے لب سڑک خاص برسات کے لیے ہوتے ہیں، دوسرے اوقات میں ان میں پانی چھوڑنا راہگیروں کو تکلیف دینا ہے۔ گو کوئی تمہارے لحاظ سے نہ بولے، مگر تم کو بھی تو خیال و لحاظ رکھنا چاہیے۔ ادب نمبر 90، ایک مقام سے ایک لفافہ میں 50 روپے کا بیمہ آیا، چونکہ بدون لفافہ کھولے ہوئے معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ کس غرض سے یہ رقم آئی ہے، اور ممکن ہے کہ بعد کھولنے کے کوئی ایسی غرض معلوم ہوتی جس کو میں پورا نہ کر سکتا اور اس کے لیے وہ رقم واپس کرنی پڑتی، یا اس غرض میں کوئی ابہام ہوتا جس کی مقرر تحقیق کی حاجت ہوتی، اور اس کی تحقیق تک اس رقم کو بلا ضرورت امانت رکھنا پڑتا، اور واپسی میں بلا ضرورت مجھ کو پھر صرف کا بار اٹھانا پڑتا، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہو چکا ہے کہ بلا استفسار میرے بلانے کے لیے خرچ بھیج دیا اور میں نہ جا سکا، یا کوئی مصرف مبہم یا غیر مبہم مگر جس کا کوئی جزو و قابل تحقیق تھا لکھا، اور یہاں سے استفسار کرنا پڑا اور جواب میں دوسری جانب سے دیر ہوئی، تو بس اب ان کی محتاجی ہو گئی، اور جس شخص کو مشاغل زیادہ ہوں اس کو ان امور سے کفت ہوتی ہے، اس لیے وہ لفافہ میں نے واپس کر دیا۔ جس شخص کی حالت مجھ جیسی ہو اس کے ساتھ لزوماً اور دوسروں کے ساتھ استحاناً ایسے موقع پر یہ طریقہ برتنا چاہیے کہ اول اطلاع یا استفسار کر کے اجازت حاصل کر لیں، تب بھیجیں، یا منی آرڈر کے کوپن میں صاف لکھ دیں تاکہ مرسل الیہ کو معلوم تو ہو جائے، پھر خواہ وصول کرے یا واپس کرے۔ ادب نمبر 91، جلال آباد میں ایک مکتب کے مدرس مریض ہو گئے۔ محتمم مکتب نے مجھ سے درخواست کی کہ 2-4 روز کے لیے کسی شخص کو تعلیم کے واسطے بھیج دیا جاوے۔ میں نے اس خیال سے کہ میرے کہنے سے مجبور نہ ہو، انہی سے کہہ دیا کہ یہاں کے رہنے والوں سے پوچھ لیا جاوے، جو آزادی کے ساتھ راضی ہو، میری طرف سے اجازت ہے۔ انہوں نے ذاکر کو راضی کیا، اور اس ذاکر نے یہ شرط لگائی کہ فلاں شخص سے یعنی مجھ سے پوچھ کر آ جاؤں گا۔ وہ محتمم صاحب تو چلے گئے۔ اگلے دن مجھ سے آ کر اپنا عذر بیان کرتے ہیں کہ میں نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا کہ یہ عذر ان محتمم صاحب سے کہنا چاہیے تھا، ان سے بشرط میری اجازت کے وعدہ کر لیا، اب نہ جانے وہ اپنے دل میں کیا کہیں گے کہ وہ تو آنے پر رضامند تھے، فلاں شخص نے منع کر دیا ہوگا، تو تم مجھ پر الزام رکھنا چاہتے ہو، کیسی ناشائستہ حرکت ہے۔ اب تم جلال آباد جاؤ کہ فلاں شخص نے مجھ کو اجازت دے دی تھی، مگر فلاں عذر ہے، میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ میں نے ان کو بھیجا۔ یہ نصیحت عام ہے، خود کو سرخ رو ہونا اور دوسرے کو محتم کرنا نہایت ہی مہمل بات ہے۔ ادب نمبر 92، ایک دفعہ ایک دوسرے شخص کا یہ ہوا کہ ان کو ایک اور شخص سے بھی کچھ کہنا تھا،
اور آنے سے یہ بھی مقصود تھا، انہوں نے جانا چاہا تھا مگر خود ناواقف تھے اور وہ آدمی اس وقت ملتا بھی نہیں، اس لیے ان کو مشورہ دیا گیا کہ شام کو ملنا۔ گو اس میں کوئی خلجان پیش نہیں آیا، لیکن اور بعض مہمانوں کو ایسا قصہ پیش آیا کہ اس دوسرے کام میں چلے گئے اور دیر ہو گئی، یہاں کھانے میں انتظار کی تکلیف ہوئی، پھر گھر والے دیر تک کھانا لیے بیٹھے رہے جس میں حرج بھی ہوا، دل تنگ بھی ہوا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ جہاں طالب و تابع بن کر جائے دوسرے حوائج نہ لے جائے۔ بعض اوقات غیر مقصود قصوں میں ضروری مقصود کی رعایت فوت ہو جاتی ہے اور ضرر ہوتا ہے۔ ادب نمبر 93۔ ایک شخص کا اور قصہ ہوا، عشاء کے بعد آپ کہنے لگے کہ میں ایک جگہ سے رضائی اوڑھنے کے لیے لے آؤں، تب ان سے کہا گیا کہ اس وقت مدرسہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، تم پکار کر سب کو بے آرام کرو گے، اور ان کو کپڑا دیا گیا اور اس وقت افسوس ہوا کہ یہ دن میں کیا سوتے تھے، یہ کام کرنا جب ضروری تھا تو سویرے سے کر کے فارغ ہونا لازم تھا۔ ہدیہ دینے کے آداب۔ ادب نمبر 94۔ اس میں کچھ آداب ہدیہ کے مختصراً لکھتا ہوں جن کا لحاظ نہ رکھنے سے ہدیہ کا لطف اور اصلی غرض یعنی ازدیاد محبت فوت ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، جس کو ہدیہ دے پوشیدہ دے، آگے اس کو مناسب ہے کہ ظاہر کر دے۔ یہ اب الٹا قصہ ہے کہ دینے والا اظہار کی اور لینے والا خفا کی کوشش کرتا ہے۔ نمبر 2، اگر ہدیہ غیر نقد ہو تو حتی الامکان مہدی الیہ کی رغبت کی تحقیق کرے، ایسی چیز دے جو اسے مرغوب ہو۔ نمبر 3، ہدیہ دے کر یا ہدیہ سے پہلے اپنی کوئی غرض پیش نہ کرے کہ مہدی الیہ کو شبہ خود غرضی کا ہوتا ہے۔ نمبر 4، مقدار ہدیہ کی اتنی زیادہ نہ ہو کہ مہدی الیہ کی طبیعت پر بار ہو، اور کم جتنا چاہے ہو مذائقہ نہیں۔ اہل نظر کی نظر مقدار پر نہیں ہوتی، خلوص پر ہوتی ہے، اور زیادہ ہونے کی صورت میں واپسی کا احتمال ہوتا ہے۔ نمبر 5، اگر مہدی الیہ کسی مصلحت سے واپس کرنے لگے تو وجہ واپسی کی تحقیق کر کے آئندہ اس کا خیال رکھے، لیکن اس وقت اصرار نہ کرے۔ البتہ جو وجوہ بنا پر واپسی کی گئی، اگر وہ وجہ واقعی نہ ہو تو اس کے عدم وقوع کی اطلاع فوراً کرنا بھی مذائقہ نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ نمبر 6، جب تک مہدی الیہ پر اپنا خلوص ثابت نہ کر دے ہدیہ پیش نہ کرے۔ نمبر 7، حتی الامکان ریلوے پارسل کے ذریعہ ہدیہ نہ بھیجے کہ مہدی الیہ کو کئی طرح کا اس میں تعب ہوتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، استغفر اللہ۔ جی ناظرین کرام، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔